الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم علیہ. مسائل تو بہت زیادہ ہے اور ہر مسئلہ خون میں رنگا ہوا ہے اور اس کی پیشکش بھی کارگراں ہے، لیکن اس ڈگر پر لوگ پہنچ گئے اور ہمارا ملک کو پہنچا دیا گیا کہ اب سوائے واویلا اور افسوس اور حسرت کے اور کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی. ملکی حالات اور شہری کشیدگی ملک کے مختلف اطراف میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم اور بربریت، اس کا مشاہدہ وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اب تذکار غم جو ہے غم تازہ کرنے کے مترادف ہے. گو عقید توحید کی برکت سے اور اتباع سنت کے نظریے سے اور اہل حق سے وابستگی کی وجہ سے اطمینان قلب حاصل رہتا ہے. ہمارے پڑوس میں ایک بزرگ نے شعر کہا ہے کہ زندگی پر کیف پائی گرچہ دل میں غم رہا، اور اس کے غم کے فیض سے میں غم میں بھی بے غم رہا. اطمینان قلب تین چیزوں کا نام ہے. اول، اللہ تعالی سے تعلق ہو اور حق تعالی کے احکام ماننے میں سہولت ہو اور اس کے لیے دل و جان سے مومن متوجہ ہو. اطمینان قلب صرف خوش رہنے کو نہیں کہتے، جو جوا کھیلتے ہیں وہ بھی خوش ہیں، جو زنا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم بہت خوش ہیں، اور جو شراب پیتے ہیں وہ بھی بہت خوش ہیں، اور جو مسلمانوں پر میزائل اور جٹ طیارے برساتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے تو بڑا کارنامہ انجام دیا ہے. اس کو اطمینان قلب نہیں کہتے، اس کو فساد قلب کہتے ہیں، اور اس کو ضیاء قلب کہتے ہیں. قلب اور اس کی صلاحیتوں کو تباہ کرنا. لیکن کون ہے جو اس درد اور صدمے کو سمجھے؟ جیسے جسم کا کوئی حصہ سوج جائے اور کمکل سمجھے کہ یہ بہت موٹا ہو گیا، اور جسم بہت بھاری ہو جائے اور طبیب حاذق قابل ڈاکٹر ہمدرد حکیم دیکھ کے پریشان ہوتا ہو کہ ہمارے اس مسلمان بھائی کو اٹھنے بیٹھنے میں، کھانے پینے میں، زندگی گزارنے میں کتنی تکلیف پیش آتی ہے، لیکن وہ موٹا رباب جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ نہیں میں ایشیا کا پہلوان ہوں، کیونکہ اس کو عقل بہت دیر سے آئے گی، اس میں ٹائم لگتا ہے. اس لیے اطمینان قلب کا پہلا مرحلہ رضا الہی کے مطابق زندگی کا ڈھلنا ہے، اور یہ بہت بڑی نعمت. اس کے مساوی کوئی نعمت نہیں ہے کہ اس ناسوتی عالم میں اور اس تکلیف اور پریشانی کے زمانے میں
جبکہ دشمنان دین سائنس، ٹیکنالوجی، ایٹمز لے کر کے مسلمانوں کے طرف متوجہ ہوئے اور ان کی بےخنی کے در پہ ہے۔ اور ایسے حالات میں بھی ایک شخص اللہ تعالیٰ کے ماننے میں صادق ہو، اللہ تعالیٰ کے پہچاننے میں شریعت کا متبع ہو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں ہمتن متوجہ۔ یہ 3 مرحلے ہیں اطمینان قلب کے۔ جب یہ مرحلہ حاصل ہو تو اطمینان قلب کی بنیاد اور اساس قائم ہو گیا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے متعلق روم کے بادشاہ ہرقل نے جب ابو سفیان سے پوچھا کہ یہ لوگ جو پیغمبر کے ساتھ ہیں کسی وجہ سے روٹ کے واپس بھی ہوتا ہے، اور انہوں نے کہا بالکل نہیں، بالکل نہیں، جمے ہوئے، مجال نہیں کہ یہ پیچھے پڑ لیں۔ یہ سوال کیوں کیا؟ وقت پلٹنے کا تھا، ساتھ رہنے کا نہیں تھا۔ 2 ہی بڑی سلطنتیں تھیں، روم کی اور فارس کی، اور دونوں سخت ترین مخالف، جان لینے کے در پہ۔ اس وقت امریکہ طاغوت رہ گیا اور روس کو تو گرا دیا گیا۔ چند سال پہلے 2 سپر پاور مانے جاتے تھے۔ اس طرح اس زمانے میں یہ 2 بڑی حکومتیں تھیں، ہرقل روم اور کسرائے فارس، اور دونوں مسلمانوں کے پیچھے پڑ گئے تھے اور ان کو ختم کرنے کے در پہ تھے۔ انہوں نے اپنے زور اور سیاسی طاقت اور دنیاوی طاقت کو دیکھ کر کے یہ خیال کیا کہ مسلمانوں کے پاس تو وسائل ہمیشہ ہی کم ہوتے ہیں، تو یہ لوگ شاید پیغمبر کا ساتھ چھوڑ دیں۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، جو ایک دفعہ ساتھ ہوا وہ کبھی پیچھے نہیں پلٹا ہے۔ اہل دنیا نے کبھی دیکھا ہے ان جیسا طبیب، اور سب شفایاب ہوئے جتنے بھی بیمار آئے۔ گفتگو میٹھی حیا آنکھوں میں روشن چہرہ، جو بھی ایک بار انہیں ملے وہ دلہار آئے۔ اس پر بادشاہ روم نے ایک عجیب جملہ کہا ہے۔ اس نے کہا وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ اِذَا خَالَطَتْ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبُ، ایمان کی تازگی جب دلوں میں پہنچ جاتی ہے اور دل ایمان سے بھر جاتے ہیں، پھر دنیا کے کسی صدمے سے، کسی لالچ سے، خوف و خطر سے ایمان واپس نہیں ہوتا ہے۔ ایمان تو کہتے ہیں اس کو ہے جو واپس نہ ہو، جو واپس ہو جائے وہ تو قابل بقا نہیں ہے، مرتد تو واجب القتل ہے۔ تو جس کو اطمینان قلب حاصل ہو اس کی 3 صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ ایک صلاحیت یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا، شرائع کا اتباع، اور شرائع کے اتباع میں لذت اور سہولت محسوس کرے۔ یہ اطمینان قلب کا پہلا مرحلہ ہے۔ اطمینان قلب کا بیج سمجھو اس کو، تخم ڈل گیا ہے۔ تخم پہلے دن ایک چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے، کچھ دنوں بعد پھر وہ ایک پودا یا درخت بن چکا ہوتا ہے، اور پھر اس میں بیج بے انتہا ہوتا ہے، وہی بیج لیکن بڑی شان کے ساتھ بے لاتعداد۔ قرآن ایسے موقع پہ کہتا ہے فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، اب اس کو کوئی گن نہیں سکتا ہے۔ اطمینان قلب کا دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اسلام کے احکام، اسلام کے تعلیمات
خواہ قرآن کریم کے ارشادات ہو یا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنن اور احادیث ہو، ان کا ماننا اور ان کو سمجھنا اور ان کے مطابق رہنا سہنا جیسے روح حیات ہو، اور جہاں پتہ چلا کہ آیت کے خلاف ہوا یا حدیث عمل سے چھوٹ گئی جو کہ قابل عمل حدیث تھی، ایسا محسوس کرے جیسے جسم کے ایک حصے سے جان نکل گئی ہے۔ انسان جب بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے، وقت گزر جاتا ہے، بعض اوقات اس کو خیال ہوتا ہے کہ میری آنکھوں میں بینائی کم ہو رہی ہے، کبھی وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری ٹانگوں میں درد بڑھ گیا ہے، کبھی وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ شاید میرا معدہ کام نہیں کرتا۔ مختلف اعضائے جسم آہستہ آہستہ کام چھوڑتے ہیں۔ جس طرح اس شخص کو یہ خطرہ محسوس ہوتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میری شیرین جان اور میری عزت کی زندگی اور بہار کی طرح عمر یہ اس طرح خزان پذیر ہو جائے گی، اس سے بڑھ کر مومن کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ مجھ سے پیغمبرانہ سنت کس طرح چھوٹ رہی ہے اور قرآن شریف کی تعلیمات کس طرح فوت ہو رہی ہے، اور اس کو وہ بہت کڑک محسوس کرتا ہے۔ یہ احساس ہی ایمان ہے۔ حدیث شریف کتاب الایمان مشکات میں ہے اور دیگر کتب معتبرہ میں بھی کہ آپ نے فرمایا اذا سرت کا حسنتوں کا و اساءت کا سیئتوں کا فضا کا صریح الایمان، جب آپ کو نیکی سے خوشی ہونے لگے اور گناہ سے تکلیف ہونے لگے، یہ ایمان ہے۔ نیکیوں سے تو مومن کا ایمان بڑھتا ہے، قوت اختیار کرتا ہے، اللہ کا قرب پاتا ہے، اس کے لیے جنت کا ماحول سازگار ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ۔ اور پھر اس میں اس کے ساتھ ہی ان میادین اور مقامات کی قدردانی آ جاتی ہے جن کی وجہ سے ایمان کے اعمال نصیب ہوتے ہیں اور ایمان کے منافیات ختم ہوتے ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں، ایک بہت بڑا افسر تیار کراچی میں، اب تو یہ اور قسم کے حالات ہو گئے، اس زمانے میں افسروں کی بڑی عزت ہوتی تھی، بڑے اختیارات ہوتے تھے۔ تو وہ ایک کم درجے کا شخص جو اس کے ہاں کام وام کرتا تھا، اس کو گاڑی میں بٹھا کے یہاں نماز کے لیے لاتا تھا۔ وہ افسر اپنے آدمی کو یہاں پہنچاتا۔ تو ایک دن میں نے اس سے پوچھا، مجھے کہا مجھے اس مسجد کا راستہ بتانے والا یہ شخص، میں اس کا احسان کبھی نہیں بھولوں گا، اور اس وجہ سے میں اس کا اتنا احترام کرتا ہوں جیسے باپ کا کرتا ہوں کہ مجھے توحید و سنت کی جگہ پر لایا ہے۔ کہ میں جب اس شہر میں آیا تو بہت فکر مند تھا، تو مجھے کہا صاحب میں آپ کو ایک مسجد میں پہنچاتا ہوں، وہاں آپ جمعہ پڑھے آپ خوش ہو جائیں گے۔ کہ میں آیا وہاں، یہاں میں نے جمعہ پڑھا اور مجھے عقائد و اعمال کی رہنمائی ملنے لگی۔ جو کوششیں ہوتی ہیں ٹوٹی پھوٹی، اتنے تو ہم بھی نہیں ہیں، لیکن بہرحال جو ذمہ داری اللہ نے سونپی ہے، یہ خیال رہتا ہے کہ اس کی ادائیگی دیانت کے ساتھ۔ اپنے بھی خفا مجھ سے ہے بیگانہ بھی ناخوش، میں زہر ہلا ہل کو کبھی کہہ نہ سکا قند۔ تو دیکھیں ایک اچھی جگہ اس کو مل گئی اور نماز پڑھنے کے لیے، تو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ میں خود دہلی میں گھوم رہا تھا ایک دفعہ، تو میں اس وقت مجھے پورا پتہ نہیں تھا، میں نے کہا زیب النساء کی مسجد دیکھنی ہے۔
تو ایک ہندو نے مجھے کہا گاڑی میں جگہ ہے؟ میں نے کہا ہے. کہا یہاں نہیں ہے، دوسرا بازار ہے، اس کے پیچھے گلی میں ہے. میں نے اس کو کہا آپ کیسے جانتے ہیں؟ تو تھوڑی دیر چپ ہو گیا. کہا صاحب جی اس ملک کے محسن ان لوگوں کے پڑے تھے، اگرچہ ہم ہندو مت کی وجہ سے ان سے ناراض ہیں، لیکن اورنگزیب بادشاہ کی بیٹی ہے، آپ اس کی قبر دیکھنے زیارت کرنے پاکستان سے آئے. میں گیا تو دیوبند تھا، لیکن دہلی کے سیر میں بی بی صاحبہ بھی یاد آئی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ 30,000 کتب حنفیہ کی حافظ تھی. 30,000 کتب حنفیہ مولانا انور شاہ کے بعد کسی عالم نے بھی نہیں دیکھی ہوگی. یقین کر لیں مجھے وہ وہاں لے گیا اور وہ جگہ مل گئی، لیکن وہ ان کی بڑی بہن زینت النساء کی جگہ ہے، اور بی بی صاحبہ زیب النساء کا مزار اور مسجد وہ شالمار باغ میں تھی، جو اب نہیں رہی. میں نے اس کو نہیں کہا کہ یہ وہ نہیں ہے. میں نے کہا چلو اس کے دل میں ایک روب، ایک ہیبت، ان کی ایک قدر موجود ہے، یہ برقرار ہو رہا ہے. میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اس کے لیے دعا کی کہ اللہ آپ کو ایمان کی توفیق دے. کہا ایمان اس وقت ذرا مشکل ہے کیونکہ مسلمان پریشان ہیں. مسلمانوں کے حالات اچھے ہو جائے تو ہندو مت تو کوئی مذہب نہیں ہے، وہ خود چھوڑنے والے تھے. تو جس راستے سے خیر آتی ہے قدر کا مزاج اس راستے کا احترام کرتا ہے. اور یہ آپ کو اس لیے کہتا ہوں کہ آپ خیر بھی پہچان لیں اور خیر کے راستوں کو بھی پہچان لیں. خیر کی قدر کرنا خیر کے لوگوں کے ساتھ احسان کرتا ہے. لا الہ الا اللہ. قرآن کریم سورۃ دہر کی ایک آیت میں اللہ نے کہا ہے کہ یہ خرچ بھی محبوبوں پر کرتے ہیں، یعنی اللہ کے جو پیارے ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کا مقام مقدم ہے. خرچ کرنے کے لیے بھی یہ ضروری ہے. اکل طعامکم الابرار، ابو داؤد کی حدیث میں ہے کہ آپ کی چیزیں نیک لوگ، سعادت مند لوگ، اللہ اللہ کرنے والے لوگ استعمال کرتے ہیں. تو مزاج میں اتباع شرع وہ روح کی طرح سما جائے. جس حصے جسم کی روح نکل جائے وہ مرجا جاتا ہے اور وہ خود انسان پر وبال ہو جاتا ہے. ٹانگوں سے جان نکل گئی تو اب اٹھتی نہیں، کانوں سے جان نکل گئی تو سنتے ہی نہیں، آنکھوں سے جان نکل گئی تو اب دیکھتی ہی نہیں. ایک دانت منہ میں اکڑ جائے، نافرمان ہو جائے. دیکھو انسانی زندگی تمام اعضاء اس کے لیے بیدار رہتے، کوئی بھی آرام نہیں کر سکتا. حدیث شریف میں مومن کی زندگی اور جسم کو اس کے ساتھ تشبیہ دی کہ ایک عضو جب بے چین ہو جاتا ہے تو دوسرے اعضاء اس کی وجہ سے بے چینی محسوس کرتے ہیں. پہلا مرحلہ رضا الہی اور دوسرا مرحلہ اتباع شرع کہ نیکیوں سے خوشی محسوس ہو اور گناہوں سے تکلیف محسوس کرنے لگے. لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ. حدیث شریف میں ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی صحابی کو تنبیہ فرماتے اور آپ سمجھ لیتے کہ کوتاہی ہو گئی ہے، چہرہ انور ان سے موڑ لیتے. یہ صحابہ کے لیے ناقابل برداشت کہ حضرت ہمیں دیکھنا نہیں چاہتے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نظر الہی اور نظر رحمت یہ نیکیوں کے ساتھ ہے. اگر آدمی برائی کا مرتکب ہو جائے تو نظر رحمت سے دور ہو جائے گا. چنانچہ احادیث میں اس کی مثال آئی ہے.
آپ نے فرمایا 3 آدمی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے بات نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ انہیں گناہوں سے پاک نہیں ہونے دے گا۔ المنان، احسان جتلانے والا، وہ نیکی کر دریا میں ڈال۔ احسان جتلانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے آپ کے ساتھ یہ کیا، میں نے آپ کو اتنا کھانا کھلایا اور اتنے پیسے دیے، ہاں نامناسب بات ہے۔ تجھے یہ خیال نہیں ہے کہ آپ کو اس قابل کس نے بنایا؟ اگر آپ اس طرح بھوکے پیاسے ہوتے اور آپ ہی دوسروں کے سامنے ہاتھ بچھاتے تو میں اس منان حقیقی کے امتنان اور احسان کا خیال نہیں ہے جس نے آپ کو اس قابل بنایا کہ آپ کے دسترخوان پر لوگ کھاتے ہیں، آپ کے ہاتھ سے لوگ آرام پاتے ہیں، آپ کی طرف سے لوگوں کو عزت اور راحت ملتی ہے، اس منان حقیقی کے احسان کو کیوں فراموش کر رہے ہو؟ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، قرآن کہتا ہے کہ نیکی اور خیرات 2 وجہوں سے برباد ہوتی ہے، ایک احسان جتلانے سے یا انہیں تکلیف پہنچانے سے۔ کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے، جب چاہے مروڑ سکتا ہے تو ایسے کیا ہے کہ آپ کا سر ٹانگوں کے بیچ میں چلا جائے، دنیا کی کوئی مشین سیدھی نہیں کرے گی۔ آپ کتنے فجر ضائع کرتے ہیں، کتنی جماعت بغیر وجہ کے ترک کرتے ہیں، کتنی ناشکریاں کرتے ہیں، تو آپ کی آنکھیں اندھی کر لی کیا اس کے لیے کوئی بعید ہے؟ جب وہ چاہے اس کو کہہ دیتا ہے تو وہ تو کن فیکون ہے، اسی وقت ہو جاتا ہے، تو آپ کیوں اتنے جلدی انتقام لیتے ہیں؟ اور ذرا سی بات طبیعت کے خلاف ہو گئی ہے اور سب کیا برباد کرنے لگا ہے۔ احسان کرے اور محسن کو حوالے کرے۔ پیغمبر کو کہتے وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، ایسا احسان ہی نہ کرے جس کا بدلہ آپ کو چاہیے۔ یہ کیا ہے احسان؟ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اس راستے میں جو گھاٹیاں آتی ہے اللہ کے لیے جم کر اسے برداشت کر لیں۔ اعمال کو بچانا، جیسے آپ کپڑے کو نہیں بچاتے، راستے میں پانی کھڑا، خیال رکھے ایسا نہ ہو کہ گاڑی کوئی گزر جائے، چینٹے آ جائے گے، پاک کپڑا پلیت ہو جائے گا، پاک جسم ناپاک ہو جائے گا۔ تو آپ کپڑے اور جسم کو تو لمحوں میں بدل دیں گے، پاک کر لیں گے، لیکن نیکی جب پلیت ہو جائے، عمل میں جب گند آ جائے، اس کو کیسے پاک کریں؟ اللہ طیب ہے اور پاک چیزوں کو پسند کرتے ہیں۔ ان اللہ یحب المطہرین، پاکی پسندوں سے محبت فرماتے ہیں۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ ناپاک چیز خیرات کرنا جائز نہیں ہے، گندی چیز اور حرام چیز اللہ کے نام پر دینا جرم ہے، گناہ ہے، بدترین گناہ ہے، بلکہ فتاوی شام میں بزازیہ کے حوالے سے کفر ہے۔ کوئی سود کی رقم ہے اور کسی غلط طریقے سے کوئی رشوت آئی، کوئی اور گن بلا ہاتھ لگ گیا، اب اس سے جان چھڑانا بھی آسان نہیں ہے۔ تو علماء دین کہتے ہیں کہ گندی چیز دور کرنا بھی واجب ہے، پلیت عنصر اپنے سے ہٹانا بھی ضروری ہے۔ تو بغیر نیت ثواب کے گندی چیز کو دور کرنے کی نیت سے، پلید چیز کو دور کرنے کی نیت سے آپ کسی مضطر، پریشان حال، غمزدہ، بہت ہی گٹھاوے کا شکار، خسارے اور تباہی کے کنارے پہ کھڑا مومن اس کو دے سکتے ہیں۔ علماء دین نے یہ بھی کہا ہے کہ ایسا رکھ لے میدان میں، وہ خود ہی اٹھا لے، کہ بھئی کسی کا نہیں، کوئی اٹھانا چاہے تو اٹھائے، وہی شخص اٹھائے۔
اور یہ جزیہ فقہا نے اس جگہ لکھا ہے کہ اگر دودھ سڑ جائے، پھٹ جائے یا گوشت سڑ جائے تو بلی یا کتے کو ڈالنا بھی غلط ہے، کیونکہ پیش کرنا بھی انتفاع ہے اور حرام چیز سے انتفاع نہ جائے۔ آپ کسی برتن میں ڈالیں جہاں بلی اور کتے کھاتے ہیں، وہ خود کھا لے، آپ کے ذریعے بن رہے اس کے لیے۔ اتنا آسان نہیں ہے یہ سود کے پیسے مسجد کے بیت الخلا میں لگا لیں، سود کے پیسے مدرسے بنا لیں، پھر حشر کیا ہو رہا ہے دیکھیں۔ ہمارے مدرسوں کو کوئی کچھ کہہ سکتا تھا؟ ہمارے افسوس، صد افسوس۔ احتیاط بہت ضروری ہے۔ امام مالک نے کہا اس امت کا اخیر بھی اسی سے بنے گا جس سے اول لوگ بن چکے تھے۔ اول لوگ کیسے بنے تھے؟ ایک صحابی نے پیغمبر کو کچھ کلمات بتائے اور فرمایا یہ کلمات میں پڑھتا ہوں تو باولے کتے کا ڈسا ہوا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آپ نے کہا عائد علیہ، سناؤ کیا کلمات ہیں؟ جب اس نے کلمات سنائے آپ نے بعض کلمات پکڑ لی، کہا یہ تو شرک اور کفر کے کلمات۔ اب بھی لوگ یا بدو ہو کدو ہو جدو تو ہوتے متے تک، نہ ایمان نہ اسلام، برباد۔ مومن جن کے پاس قرآن آیا ہے، جن کے پاس نبی کی 100 لاکھ احادیث محفوظ ہے، ان کی شان کہلائے کہ نازیبا کلمات کے وظیفے کرے۔ وظیفہ دینے بھی گھٹیا آدمی کا کام نہیں ہے، ہراول دست ہے علماء وظیفہ دے سکتے ہیں۔ کام ہو یا نہ ہو، سکھ اور ہندوؤں کی بھی کام بنتے ہیں، لیکن ایمان کا ہونا بہت ضروری۔ آپ نے بعض کلمات پکڑ لی، کہا کہ یہ ہٹا دیں، یہ ناجائز ہے۔ انہوں نے کہا حضرت یہ تو تھوڑے سے رہ گئے جو اچھے کلمے تھے شریعت کے مطابق، ایسا نہ ہو کہ اب کام نہ ہو۔ آپ نے کہا اب کام دوہرا ہوگا، ان پلید کلموں نے تو کام روک لیا ہے، اور ڈسے ہوئے پہ پڑھ کے میں پاس آؤ۔ اس نے کہا اس سے میں نے بڑی کمائی کی۔ آپ نے کہا وہ تمام کمائی مردار ہے، ناجائز ہے اور پھینک دو اسے، استعمال جائز نہیں۔ زندگی اس طرح گزرتی ہے۔ پھر مومن میں اور کافر میں فرق کیا ہے؟ کافر تو دنیا میں آزادی اختیار کر چکا ہے، مومن نے پابندی قبول کی ہے کہ اسلام جو کہے گا وہ کروں گا۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما بینہم شجر بینہم، یہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتے جب تک آپ کے تمام تر فیصلوں کو نہ مانے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر دل میں تنگی بھی نہ پائے، وَيُسَلِّمُوا تسلیما، خوشی خوشی اس کو قبول کر دے۔ اور ایک شخص نے آپ کو کہا کہ میں کوئی دم نہیں جانتا، ویسے ہی منتر کے کچھ کلمات پڑھتا ہوں، لوگ اعتماد کر کے مجھے شکرانے دیتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ ہاذا، پھینکو اسے۔ فقا وجعل اصابعہ فی حلقی، انگلی حلق میں ڈال کے قے کرایا، پھینکو، واپس پھینکو، یہ گندگی ہے کیوں اندر ڈال رہا؟ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، وہ مسلمانوں پاک چیزیں کھاؤ، واشکروا للہ، اللہ کا شکر کرو کہ پاک نصیب ہو رہا ہے۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم خاص اللہ کی عبادت چاہتے ہو۔ خالص عبادت کے لیے یہ ضروری ہے کہ حلال خوری ہو، اور حلال خوری بہت مشکل کام ہے۔ ایک آدمی عام زندگی گزارتا ہے، ایک نارمل طرز کی تنخواہ لے سکتا ہے، وہ اچانک ان اداروں سے تعلق رکھتا ہے جس میں پاک کم پلید زیادہ ہے، وہ لاکھوں اور کروڑوں کا مالک بنتا ہے۔ لیکن میں اس کو کہتا ہوں کہ اللہ کے بندے، روٹی اتنی سی ہوتی ہے اور تھوڑا سا سالن ہوتا ہے، اس سے پیٹ بھر جاتا ہے، لیکن نجاست اور غلاظت تو اگر بہت زیادہ بھی ہو
تو اس کے لیے خوشی نہیں ہے بلکہ تکلیف ہے اور رنج پیدا ہوتا ہے اس سے۔ تو آپ نے فرمایا کہ 3 آدمی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا اور قیامت کے دن ان سے بات نہیں کرے گا اور انہیں پاک نہیں ہونے دے گا۔ ان میں ایک ہے احسان جتلانے والا۔ میں کہتا ہوں آل و اولاد سے بھی اس طرح بات نہ کریں، انہیں اور طریقے سے آداب سمجھائے۔ کی ہوئی نیکی اسے پھر لٹانا، اپنے عمل پر مٹی ڈالنا۔ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ لوگوں کی تربیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حلال زندگی نصیب کی، شریعت، یہ ٹھیک ہے، یہ اللہ کا احسان ماننا ہے، اس ضمن میں ان کو بھی عقل آ جائے گی۔ لیکن اعمال کو ضائع ہونے سے بچانا ضروری ہے۔ اللہ نے اس کو باطل کہا ہے، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، احسان جتلا کر اتنا بڑا جرم ہے جیسے اسے تھپڑ مارے، جیسے اسے ڈنڈا مارے، کیونکہ ایذا پہنچانا حرام ناجائز ہے۔ یا آپ انہیں خیرات دیتے تھے، تعاون دیتے تھے، اور یا آپ ان کو تکلیفیں پہنچاتے، تو یہ حقیقت میں اپنی نیکیاں آپ برباد کر رہا ہے۔ اعمال بچانا اور محفوظ رکھنا مومن کی ذمہ داری۔ اس وجہ سے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور بہت سارے بڑے امام فقہ اور حدیث کے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک نفلی عمل جیسے 2 رکعت نفل یا نفلی روزہ، کل کا روزہ، پرسوں کا روزہ، آدمی رکھے تو بہت اچھا اور نہ رکھے تو پرواہ نہیں ہے، اختیار ہے۔ لیکن اگر کسی نے اللہ اکبر کر کے 2 رکعت نفل کی نیت باندھی، اب ان 2 رکعت کو پورا کرنا یہ فرض ہو گیا، لزم النفل بالشروع، اور اگر یہ درمیان میں توڑ دیا تو پھر کسی وقت دوبارہ پڑھ لے 2 رکعت۔ شروع میں تو اختیار تھا، لیکن شروع کرنے کے بعد پھر اختیار نہیں ہے، مجبور ہے پورا کرنے میں، کیونکہ اعمال کی حفاظت واجب ہے۔ عمل تو شروع ہو گیا تھا، آپ نے نفلی روزہ رکھا، پھر اچانک مہمان آ گئے، یا آپ سفر پر روانہ ہونے لگے، یا اور کوئی ضرورت پیش آئی، شریعت اجازت دیتی ہے کہ آپ نفلی روزہ توڑ دیں۔ فقہا کہتے الضیافت عذر، مہمان کا آنا یا آپ کا مہمان ہو جانا دونوں عذر ہے۔ آپ کے پاس مہمان آیا تو مہمان کی تسلی اور عزت صرف کھانا کھلانا نہیں، آپ ساتھ شریک ہو جائیں۔ عربوں کے ہاں یہ دستور ہے کہ جب تک میزبان شروع نہ کرے مہمان ہاتھ نہیں لگاتے۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، دستور یہ تھا کہ اس وقت تو کوئی ہوٹل نہیں تھا، نہ کوئی باورچی خانہ تھا بڑے پیمانے پر، اور امداد باہمی کی صورت مواخات پیغمبری تعلیموں میں پیدا ہو گئی تھی۔ لوگ خدمت میں آتے تھے ایمان لانے کے لیے، مسجد نبوی اور گلیاں بھر جاتی تھی۔ پھر کھانے کے وقت صحابہ لے کے جاتے تھے۔ حدیث شریف میں یہ بھی آیا ہے، کوئی 2 آدمی لے گیا، کوئی 3، کوئی 5، لیکن سب سے زیادہ مہمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود لے جاتے۔ اللہم صلی وسلم علیہ۔ تو ابوبکر صدیق نے کچھ مہمان اپنے بیٹے عبد الرحمن کے حوالے کی اور ان کو کہا کہ ان کو لے جاؤ اور اپنی امی کو کہو پیغمبر کے مہمان ہیں، بہت خیال رکھیں۔ انہوں نے کھانا تیار کرایا اور مہمانوں کے سامنے رکھا۔ مہمانوں نے کہا ابوبکر کہا، انہوں نے کہا وہ تو دیر سے آئے، نے کہا جب تک وہ نہیں آئے ہم نہیں کھائیں۔ تو یہ صرف ایک مثال سے ثابت کر رہا ہوں کہ بہت سارے اعراب کا بھی یہ مزاج تھا۔ ہمارے علاقے میں بھی اس طرح ہے کہ جب تک صاحب خانہ شروع نہ کرے مہمان نہیں شروع کرتے، اسے عذر کرنا پڑتا ہے، تقریر کرنی پڑتی ہے کہ مجھے یہ دوا کھانی ہے یا کھا چکے ہو،
کچھ دیر کے بعد تب جا کر کے انہیں راضی کرنا ہو. مہمان کے مہمانی کھانا نہیں ہے، مہمان کی مہمانی میزبان کی طرف سے اعزاز ہے. خوراک کرنا تو جانور بھی کر لیتے ہیں انسان سے زیادہ، لیکن مہمان انسان ہے، اس کو عزت کی ضرورت ہے، اور عزت تب تکمیل کو پہنچتی ہے کہ صاحب خانہ شریک. اللہ اکبر. بخاری شریف میں یہ بھی ایک شخص کا ذکر آیا ہے کہ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ لوگ حوالے کیے کہ ان کو گھر لے جاؤ اور ان کو کھانا کھلاؤ. وہ جب گھر آئے اپنے اہلیہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا تھوڑا سا کھانا ہے اور بس بچوں کا ہو جائے گا. آپ نے کہا نومی سبیانہ کے وہیئی طعام کے واطفئی مصباح کے، بچوں کو دلاسا کر لو، سلا دو اور کھانا تیار کر کے لگا لو، اور جب کھانا شروع ہونے لگے تو دیا بجھا دو تاکہ ہم بھی وہ ان کو نظر نہ آئے کہ ہم نہیں کھا رہے ہیں، اور ہم اس طرح انداز اختیار کریں گے جیسے ہم بھی ساتھ کھا رہے ہیں، مہمان محسوس نہ کریں. حدیث شریف بخاری میں ہے، صبح جب وہ فجر میں صحابی آئے تو حضرت نے نماز کے بعد ان کو دیکھا اور فرمایا رات کو آپ نے مہمانوں کی عزت کے لیے جو کوشش کی اللہ بہت خوش ہے آپ سے. راتوں رات وہی آ گئی تھی اس صحابی کے فعل پر. صحابہ نے جو احسان و مت کے ساتھ کیے قیامت تک اس کی مثال رہی، اس کا شکرانہ نہیں کیا جا سکتا. عجب اللہ من فعالکم اللیلۃ البارحہ، اللہ بہت خوش ہے تم نے مہمانوں کی تقریب میں جو رات کو کوشش کی. لا الہ الا اللہ. تو ایک تو وہ شخص جو احسان یا کوئی نیکی کر لے تو پھر اس کو ضائع کر رہا ہے، اور دوسرا وہ شخص المنفق سلعتہ بالیمین الکذب، جو خرید و فروخت میں جھوٹ بولتا ہے اور قسم کھاتا ہے کہ یہ فلاں کوالٹی ہے اور یہ فلاں ملک کا بنا ہوا ہے. کپڑا پاکستان کا ہوتا ہے اور لیبل اس پہ جاپان کا لگا لیتے، وہ چپ تو سکتے ہیں، چاپانے کم ہے کیا. لا الہ الا اللہ. صاف ستھری بات کیا کریں. رزق کو رزاق نہ سمجھے اور اپنے کرتوت غلط کو کبھی بھی جائز نہ سمجھے، اس پر شرمندہ رہے یہ غلط کام کر رہا ہوں، تاکہ جلدی توبہ نصیب ہو جائے. جس وقت آپ نے دل سے مان لیا کہ یہ کام میرا ٹھگی والا ہے، اس میں دیانتداری کی کمی ہے، انشاءاللہ چند دنوں میں اللہ اس سے پیچھے پلٹنا اور واپس ہونا اور توبہ کرنا نصیب کر دے گا. بعض دکاندار، بعض تجار بے احتیاطی کرتے ہیں، اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ تجارت خرید و فروخت کے اندر قسم کا اعتبار نہیں ہے. کیوں؟ التجار هم الفجار، تاجروں میں فاسق فاجر بہت. تاجر بے احتیاطی بہت کرتا ہے، سوداگر، اور دنیا کے سود اور زیان کے لیے وہ ایمان ضائع کرتا ہے. اس لیے کہا گیا التجار هم الفجار، تمام فاسق اور فاجروں کے جو بڑے ہیں وہ یہی لوگ ہیں. لیکن سب ایک جیسے نہیں ہے. اگر منڈیاں سب حرام خوروں سے بھر گئی اور تجارت پر تمام حرام کاروں کا قبضہ ہو گیا تو آسمان ٹوٹ جائے گا، زمین شق ہو جائے گی، پہاڑ اڑ جائیں گے، قیامت قائم ہو جائے گی.
خود قرآن کہتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنُهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، ان میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ ایک خزانہ بھی ان کے ہاتھ میں آئے ایک پائی کی خیانت نہیں کرے، جس طرح تھا اس طرح ہو۔ اور رجال ایسے کامل ایمان کے مرد ہیں لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، جن کو خرید و فروخت، منڈیوں کا چہل پہل، بازار کا شور شرابہ، تجارتوں کا شوق اور ذوق، پیسوں سے تعلق اللہ تعالیٰ کے دین سے اور خاص کر نماز سے کبھی بھی دور نہیں کر سکتی ہے۔ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اس لیے فرمایا التاجر الصادق الامین، وہ تاجر جو سچ بولے اور دیانتداری کرے، مال انبیاء و صدیقین یوم القیامہ، قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ اور سچے لوگوں کے ساتھ۔ کتنی اچھی بات ہے کہ دنیا کا ایک لینڈ لارڈ، دنیا کا ایک متمول، جن کے کئی ملک اور دنیا میں تجارت پھیلی ہوئی ہو، لیکن ایمان اتنا بچا کر کے گیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور کامل و اکمل تقوی دار اور ہر طرح حرام اور مکروہ سے بچنے والوں کے ماں قطار میں صف میں اللہ کے حضور کھڑے۔ میں نے اپنے استاد سے پوچھا تھا کہ پیغمبر کے ساتھ امتی کیسے رہ سکتے ہیں قیامت کے دن؟ امتی تو بہت چھوٹی سی چیز ہے، انبیاء تو تاجداران ہیں۔ تو حضرت الاستاذ نے عجیب توجیہ فرمائے، انہوں نے کہا نبی خود ان کو اپنے ساتھ رکھیں گے کہ آئیے آپ کہاں پیچھے رہ رہے ہیں، دنیا میں آپ کاروبار کرتے تھے اور دین پر قربان کرتے تھے، دین پر خرچ کرنا بھی ان کو نصیب ہوتا ہے جن کے مال میں حلال غالب ہو، ورنہ ایسے ایسے ارب پتی اور کروڑ پتی ہے کہ وہ تعجب کرتے کہ یہ مسجد مدرسے بنی کیسے اور کیوں بنی، آج تک انہیں یہ فکر لائے۔ ہر ایک کا مال نہیں لگتا ہے، جیسے کہ ہر ایک کا جسم بدن دین میں قبول نہیں ہوتا۔ جنہیں دین پر خرچ کرنا اور حلال طریقوں سے کمانا نصیب ہو جائے وہ اللہ کا شکر کرے، مستقل تسبیح تشکر پڑھے صبح و شام کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس 15ویں صدی میں پرفتن دور میں دشمنان خدا اور رسول کے غلبے کے احوال میں آپ نے ہمیں حرام سے بچنا اور حلال اپنانا اور بے دینی کے مقابلے میں دین اور اہل دین سے عقیدت اور احترام نصیب کیا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم۔ اور تیسرا آدمی وہ ہے کہ مرد ہونے کے باوجود شلوار کے پانچے یا دھوتی کا کنارہ یا پینٹ پتلون کے پانچے ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، مسبل الازار۔ اسبال الازار کے معنی ہیں شلوار کے پانچے ٹخنوں سے نیچے رکھنا، خاتون کے لیے تو فرض ہے ہر حال میں، لیکن مرد کے لیے اتنا ہی حرام ناجائز۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ احسان جتلانے والا یہ ایک معاشرتی معاملہ ہے، اخلاقی معاملہ ہے، اور خرید و فروخت میں جھوٹ بولنے والا یہ ایک معاملات کی کمی کوتاہی ہے، اور اپنا کپڑا شریعت کے خلاف استعمال کرنے والا یہ عبادات میں کوتاہ ہے۔ عبادات بھی درست طریقے سے ہونا چاہیے۔ اس زمانے میں یہ فیشن بنا ہے، اس کو یہ لوگ کلچر، ماڈرن کلچر سمجھتے ہیں کہ پانچے ٹخنوں سے نیچے نکلتے ہو۔ میں کہتا ہوں جس کام پر خدا ناراض ہو اور نبی نے ناراضگی ظاہر فرمائی، ایک امتی کلمہ گو مسلمان کو کیا زیب دیتا ہے کہ وہ اس کے خلاف کر لے۔ ایبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا،
لوگوں کے پاس کیا رکھا ہوا ہے؟ سب کچھ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ چونکہ یہ مرض بہت زیادہ عام ہے اور اس پر زیادہ ناراضگی آئی ہے، اس لیے میں بھی اس میں تفصیل کرتا ہوں۔ کسی حال میں بھی مرد کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ شلوار کے پانچے ٹخنوں سے نیچے لٹکا لے، اور آپ نے فرمایا آدھی پنڈلی تک رکھو پانچے، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفِلْ، اگر نہیں تو تھوڑا سا اور نیچے کرو، تھوڑا سا اور نیچے کرو۔ لا حق للإزار فی اسفل الکعبین، کوئی حق نہیں ہے آپ کو کہ شلوار ٹخنوں سے نیچے کر دیں۔ لا حق للإزار فی اسفل الکعبین، ترمذی شمائل۔ اور ایک شخص کو تاکید کی گئی اور وہ پھر بھی نیچے رکھتا تھا، تو آپ اس کے پاس زمین پر بیٹھ گئے اور اس کے پاؤں کو ہاتھ لگایا اور ہاتھ رکھ کے کہا کہ ھذا محل ماقد الذات، یہ جگہ ہے پانچے رکھنے کا، تم کہاں تک لے گئے ہو؟ تو محدثین نے عجیب بات کہی ہے کہ کبھی بھی نبی کسی کے سامنے بیٹھے نہیں ہیں، لیکن یہ بے احتیاط آدمی جس سے آگے پوری دنیا بگڑ رہی ہے، وہاں آپ زمین پر بیٹھ گئے اور آپ نے اس کی پنڈلی پر ہاتھ رکھا۔ ترمذی شریف میں آپ نے کہا یہ جگہ ہے پانچے رکھنے کا، یہ تم کہاں تک لے جا رہے؟ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ حضرت کو دین لے کے آئے، آپ کو درد و غم کا اندازہ ہے۔ اور ایسا کیوں کیا؟ بخاری شریف میں ہے کہ ایک شخص کو بہت دفعہ منع کیا گیا کہ بھائی شلوار صحیح باندھا کرو، یہ پانچے اوپر کیا کرو، وہ نہیں سیدھا ہوتا تھا۔ فخسف بہ الارض، زمین پھٹ گئی اور اندر چلا گیا۔ وہو یتجلجل الی یوم القیامہ، بخاری کتاب اللباس۔ اور وہ چلتا چلا جا رہا ہے، غرق ہوتا جا رہا ہے قیامت تک، چونکہ گزشتہ اقوام غرق ہو چکی ہے، آپ کو امت کو غرق ہونے سے بچانے کے لیے بڑی سخت تاکیدات فرمائی آپ۔ اب سوال یہ ہے کہ نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ دارالافتاء تو لکھ دیں گے ہاں مکروہ ہو جاتی ہے، ہو جاتی ہے۔ دارالافتاء اگر دارالافتاء ہوتا تو لوگ کیوں بگڑتے؟ پختو کہ وہی وہ ایک ادی نلونڈانوں میں نہ بوتلا، وہ ادی خراب ہوگا، دئی فساد کا ٹول ملک رہا نہیں دے، غلط فتح اور گئے۔ تو میں یہاں ایک بات پوچھتا ہوں، میں کہتا ہوں جائز اور ناجائز یہ دارالافتاء والوں کے گھر کی کوئی فیکٹری ہے یا یہ اللہ اور رسول کا فیصلہ؟ یہاں میرا اور ان کا یہاں ٹکر آ رہی بہت سخت۔ وہ کہتے ہیں مکروہ تنزیہ ہے، میں کہتا ہوں غلط ہے، خلاف شرع ہے۔ اور تو نبی تو کہہ رہے ہیں قیامت کے دن مغفرت نہیں ہوگی، مغفرت تو حرام پر رکتی ہے، مکروہ تنزیہ تو احکام نہیں۔ یہ جو طلباء ہے مدرسوں کے وہ اچھی طرح میری باتیں سمجھتے ہیں، مانے نہ مانے اپنا کام کریں، لیکن سمجھتے خوب ہے کیونکہ یہ اصطلاحی بات ہے۔ ابو داؤد شریف کتاب اللباس میں ہے، جو نسخہ میرا ہے 209 صفحہ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ نماز کے بعد ایک طرف ہو کے تشریف رکھتے تھے۔ یہ بھی یاد رکھا جائے کہ نماز سے پہلے جتنے لوگ آئے ان کا صفوں میں بیٹھنا سنت طریقہ ہے، یہ نہیں کہ کوئی اس پلر کے ساتھ ہو، کوئی اس کے پیچھے بیٹھا ہوا، تکلیف معذرت وہ دوسری چیزیں، بیماری بڑھاپا، اس پہ بحث نہیں ہو رہی، لیکن آداب یہ ہے کہ دائیں اور بائیں صفوں میں لوگ بیٹھے، چھوٹے بڑوں کو، داڑھی مونڈے داڑھی والوں کو آگے لائے، آپ آگے آ جائیں، آپ سنت سے پر ہے، احترام آپ کا مجھ پہ لازم ہے، مجھ نے ابھی کمی کی، اللہ اس کو بھی صف اول کا اجر دے گا، مسند ابی اعلیٰ۔ یہ بھی غلطی ہے کہ مسجد میں لوگ تتر بتر اتھے اتھے بیٹھے رہے تھے،
نہیں صفوف کی شکل میں بیٹھنا ضروری ہے. کیوں؟ یہ جو صفوف ہے جماعت سے پہلے، حدیث شریف مسلم میں ہے اور ترمذی ابو داؤد میں، من جلس ينتظر الصلاة فكأنه في الصلاة، جو مسجد میں صفوں کی شکل میں بیٹھ کے نماز کا انتظار کرے گویا کہ نماز میں، گویا کہ نماز میں. ایک بات تو یہ کہ ثواب پورا ملے گا، بیٹھا ہوا ہے، ذکر کر رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے متعلق سوچ رہا ہے اور اپنے آپ کو اور قلب کو اللہ کی طرف متوجہ رکھ رہا ہے. لیکن اللہ کے گھر میں آئے اور ادب سے بیٹھا ہے تو دعائیں ہو رہی ہے، فرشتے دعا کر رہے ہیں، اللہم اغفر لہ ایک، اللہم ارحمہ دو، اللہم تب علیہ تین، خدا اس کی توبہ قبول کرو. اور اس دوران جو کوئی شخص آنے لگے، حتیٰ کہ امام کیوں نہ آئے نماز کے لیے، لا یسلم، سلام کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ بیٹھک نہیں ہے، یہ لوگوں کے بیٹھنے کا حجرہ نہیں ہے، یہ خانہ خدا ہے. لوگ صفوں میں بیٹھے، پیغمبر نے کہا ہے یہ جو صفوں میں بیٹھے ہیں یہ نماز میں ہے، اور نمازی کو تو سلام کرنا بےہودگوئی ہے. فتاوی عالمگیری جلد پنجم صفحہ 325. اگر کسی نے غلطی سے السلام علیکم کیا نماز سے پہلے، جو لوگ صفوں میں بیٹھے ہوئے، پوری بات سنا کریں، نماز سے پہلے، جماعت سے پہلے لوگ صفوں کی شکل میں ایک شخص آیا، السلام علیکم، جن لوگوں نے سنا وَيَسَعُهُمْ أَلَّا يُجِيبُوا، وہ نہ کہے کہ وعلیکم السلام. اس نے ایک گناہ کیا، یہ دوسرا کر لے، چپ رہے. اس کا فائدہ بھی ہے، کبھی کبھی وہ پوچھ لیتے کہ بھئی میرے سلام کا جواب نہیں دیا، تو آپ مسئلہ بتا دیں کہ بھئی مسئلہ تو یہ ہے. 500 فقہاء کا متفق فیصلہ ہے، اور علی القاری نے مرقات شرح مشکات میں بھی لکھا ہے کہ منتظرین الجماعت کو آنے والا السلام علیکم نہیں کرے. مسائل تو عمل سے زندہ ہوتے ہیں. جب آپ عمل کریں گے تو مسئلہ زندگی کا حصہ بنے گا. جب آپ عمل نہیں کریں گے، سن لیا اور ختم کر دیے، تو آپ خود اس کے قاتل ہیں، مسئلے کا قاتل. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا، اور آپ کے زمانے مبارک میں کوئی روایت کہیں بھی نہیں ہے کہ نماز سے پہلے لوگ صفوں میں ہو اور کسی نے آ کے آپ کو یا نمازیوں کو، کبھی بھی ایسا نہیں. نماز کے بعد ہر شخص کو اختیار ہے، گھر جائے، مسجد میں بیٹھے تلاوت کرے، ادھر بیٹھے، اب ایک دوسرے کو السلام علیکم السلام علیکم، ٹھیک ہے. چنانچہ جس شخص نے جلدی جلدی نماز پڑھی تھی، بہت جلدی جلدی، اور تعدیل الارکان نہیں کی تھی، تو اس کو بھی آپ نے کہا قم فصلی فإنک لم تصلی، اٹھو دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. صحابہ کیا ایمان لائے، کیا شان ہے. یہ نہیں کہتے کہ حضرت ابھی دیکھ نہیں رہے، میں تو پڑھ چکا ہوں، نہیں، فوراً جا کے پھر اللہ اکبر نماز شروع کی. اور جیسے اس کا طریقہ تھا، پھر آیا السلام علیکم، آپ نے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، دوبارہ جاؤ نماز پڑھو، تم نے اب بھی نماز نہیں پڑھی. استاد ایسا ہو، معلم ایسا ہو جس میں دینی اصلاح کے اندر مطلق لحاظ نہ ہو. لحاظ سے تو مسائل قتل ہو گئے. جی خیر ہے، بڑے بزرگ الٹے ہاتھ سے ذکر کر رہے ہیں، مہمان ہیں، پانچے نیچے ہے تو کیا ہوا، اتنے دور سے آئے ہیں، داڑھی مونڈا ہے تو کہہ ٹھیک ہے، اسی سے پر نماز پڑھوا لے آج. آپ کہیں گے انہیں، یہ بھی ان کے مہمان کے اکرام میں، یہ بھی بزرگ کی تعظیم میں شامل ہے کہ حضرت ذکر صرف دائیں ہاتھ سے، بائیں ہاتھ سے پوری دنیا اسلام میں کوئی ذکر نہیں، کوئی ذکر نہیں. کہتے پہلی مرتبہ سن رہا ہوں. میں نے کہا کیا کروں کہ آپ کے کان خراب ہیں. مسئلہ تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، میں قصوروار ہوں. جو آپ نے نہیں سنا اور یہاں سن لیا تو یہ بھی میرا جرم ہے. شاباش. ہاں، جرم تھا بھول جانا اہل زمانہ کو دنیا میں، یہاں سنگین جرمانہ اسی کی یاد پر ٹھہرا. ہے طالب علمی کے زمانے کا شعر ہے، جب ہم اردو سیکھ رہے تھے اس وقت کا شعر.
جرم تھا بھول جانا اہل وفا کو زمانے میں، یہاں سنگین جرمانہ اسی کی یاد پر ٹھہرا۔ تو میں نے کہا فقہ حنفی کی پہلی کتاب نور العزا ہے، اس کی شرح مراقی ہے اور اس کی شرح تحتاوی ہے، 172 صفحے پر آپ دیکھ لیں، صاف لکھا ہے بالید الیمنا فقط، صرف دایاں، 33 34 34 سلاسم و سلاسی۔ اور ذرا بڑا مولوی ہے، مرقات جلد 2 صفحہ 202، علی القاری کہتے لحدیث صح فیہ، صحیح حدیث ابو داؤد کی یہی ہے کہ صرف دایات سے بائیں ہاتھ نہیں استعمال ہوگا۔ اور بڑا مولوی ہے، تخصص کر چکا ہے، مفتی صاحب بن گئے، بہت زیادہ مفتی ہو گئے، گنے نہیں جا سکتے۔ خالی مولانا کہنے پہ مولویوں کو شرم آتی، مفتی صاحب ہونے چاہیے۔ ایک سے میں نے پوچھا کب سے مفتی بنے؟ کہا 5 دن ہو گئے، انہیں اخبار میں آیا ہے۔ میں نے کہا اگر کسی نے مسئلہ پوچھا، کہا آپ کی دعا کی برکت ہے آج تک کسی نے نہیں پوچھا۔ آسامی اور القاب پر توجہ ہے، حقیقت شناس بن جاؤ۔ کہتے ہیں مشک آس کے خود ببوید نہ کہ عطار بگوید، مشک اس کو کہتے جو مہکے اور خریدار ٹوٹ پڑے، نہ کہ عطار ترانے گاتا رہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ سپاہی ہو اپنی تعریف خود کرائی۔ تو تکملہ مجمع البحار طاہر پٹنی کا، اس کا جو تکملہ ہے 5ویں جلد، اس کے 202 صفحے پر اتفاق سے وہاں بھی موجود ہے کہ ذکر تسبیح صرف دائیں ہاتھ سے ہے، بائیں ہاتھ اس میں ملوث نہ کرو۔ اور الضیاء المانوی شرح المقدمۃ الغزنوی صفحہ 404 پر لکھا ہے ان کانت الیمنی مفلوجۃ فلہ عذر، اگر دائیں ہاتھ مفلوج ہے تو پھر تو کھانا بھی بائیں سے کھانا ہے، اس کا بائیں ہاتھ دائیں کے حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح تکلیفوں سے محفوظ فرمائے۔ تو جس شخص نے جلدی جلدی نماز پڑھی، اخیر میں حضرت نے ان کو کہا قد صلیت ونقصت فی صلاتک، آپ نے نماز تو پہلے بھی پڑھی 3-4 دفعہ، مگر گڑبڑ کرتے ہو، بہت تیزی سے پڑھتے ہو، ذرا آرام سے پڑھو، اور جب آپ قیام کرے تو آرام سے، جب رکوع میں جائے تو آرام سے، جب رکوع سے اٹھے تو آرام سے، اور جب سجدے میں جائے تو آرام سے، جب سجدوں کے بیچ میں بیٹھے تو آرام سے۔ یہ نماز ہے جو میں لے کے آیا ہوں۔ محدثین اس حدیث کو مسیء الصلاۃ کہتے ہیں، حدیث و مسیء الصلاۃ، اس شخص کی روایت جس سے نماز میں تھوڑی سی کمی ہو گئی تھی، ہو جاتی ہے بشر انسان، تو آپ نے لوٹائی نماز اس کی، اور اس پر اتفاق ہے کہ تعدیل یعنی آرام آرام سے ارکان نماز ادا کرنا 3 اماموں کے ہاں فرض ہے، مالک شافعی احمد، امام ابو حنیفہ کا سنت مؤکدہ واجب کے برابر ہے، والمسألۃ مبسوطۃ فی محلھا۔ اب یہ روایت ذہن میں رکھیں، ابو داؤد شریف کتاب اللباس کی جس روایت کا میں نے ذکر کیا وہ اس طرح ہے کہ ایک شخص نے آ کے نماز پڑھی اور پھر حضرت کو آ کے سلام کیا، آپ نے اس کو کہا اعد صلاتک والوضوء جمیعا، جاؤ وضو بھی دوبارہ کرو، نماز بھی پھر پڑھو۔ وہ چلا گیا، وضو کر کے پھر نماز پڑھی، پھر نماز پڑھی، پھر نماز 3 یا 4 مرتبہ، اخیر میں آیا، بیٹھ گیا اور خدمت اقدس میں کہا حضرت میری تو یہی نماز ہے جب بھی پڑھوں گا، اس کے علاوہ مجھے کوئی نماز نہیں آتی، آپ مجھے بتائیں۔ آپ نے کہا صلیت، یہاں بھی آپ نے نماز پڑھی، ولیکن اسبلت ازارک، لیکن آپ کی شلوار کے پانچے ٹخنوں سے نیچے تھے، وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَقْبَلُ صَلَاةَ مُسْبِلِ الْإِزَارِ، اللہ تعالیٰ ایسے مرد کی نماز قبول نہیں فرمائے گا جس کی شلوار یا دھوتی یا پینٹ پتلون کے پانچے ٹخنوں سے نیچے ہو۔ پتہ چلا کہ جس طرح وہ جلدی جلدی پڑھنا خطرناک تھا، اس طرح نماز میں یہ بے احتیاطی کرنا کہ کپڑا نیچے لٹکا ہوا ہو، یہ بھی نماز کے وجود اور اس کے حسن و صحت کے لیے خطرناک ہے۔
تو یہ 3 آدمی ہیں جن کے متعلق فرمایا کہ اللہ ان کو نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، قیامت کے دن ان سے بات نہیں کرے گا اور ان کو پاک نہیں ہونے دے گا۔ کوشش کروں گا کہ آئندہ بھی اس سے متعلق وضاحت ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ الحمدللہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اللہ اکبر کبیرا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا احمد عبدہ ورسولہ، ارسلہ اللہ تعالی الی کافۃ الخلق بین یدی الساعۃ بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه أما بعد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحة، قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم۔ الحمد للہ جل وعلا، وصلی اللہ وسلم علی رسولہ المصطفى ونبیہ المجتبى وامینہ علی وحی السبع وعلی آلہ النجبى واصحابہ الاتقیاء افضل الخلائق بعد الانبیاء ومن بہدیہم اقتدى وبآثارہم اقتفى من المفسرین والمحدثین والفقهاء الى یوم الجزاء، اما بعد، فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو كنت متخذا غير ربي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن خلة الإسلام أفضل۔ وقال صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر۔ وقال لعثمان استحيت منك ملائكة الرحمن۔ وقال لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي۔ وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ پوچھا ہے کہ ڈالر کو پاکستانی پیسوں کے بدلے میں منافع کے ساتھ بیچنا کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ سرحد کے علماء نے اس کے جواز کے قائل ہیں، احتیاط بچنے میں۔ اعوذ باللہ بسم اللہ کے بعد ٹھہر کر 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہوں، معلوم یہ کرنے کہ ان 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کے درمیان میں بسم اللہ نہیں، بس شروع میں بسم اللہ کافی۔ اگر ایک قتل میں 4 بندے شریک ہو اور چاروں نے گولی چلائی اور اس سے قصاص لینا ہو تو ان چاروں سے لینا ہے یا ان میں سے ایک سے لینا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہدایہ میں موجود ہے، لو تمال علیہ اہل صنعا لقاتلتہم جمیعا، اگر پورے صنعا کے لوگ بھی اس قتل میں شریک ہو تو سب کو قتل کر دوں گا۔ ایک قاتل یا 100 قاتل حکم قتل میں برابر ہے قصاص میں۔ اگر کوئی شخص اسلامی بینک کے اندر اپنی رقم رکھوانا چاہے کیا وہ رقم رکھوا سکتے یا نہیں؟ چاہیے بینک سود سے پاک ہے یا نہیں؟ نہیں، بینک جو اسلامی ہے وہ زیادہ گندا ہے کیونکہ وہ اپنے ساتھ اسلام کو بھی بدنام کر رہا ہے۔ متفق فتویٰ بشکل تحریر آ چکا ہے جس میں پاکستان کے 400 جید فقہاء اور مفتیوں کے دستخط و آراء موجود ہے کہ موجودہ اسلامی بینکاری نام نہاد اسلامی ہے اور اس کا کوئی حصہ بھی سود سے پاک نہیں ہے، بلکہ تحریر میں تو یہ لکھا ہے وہ اور دیگر سود برابر ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ زیادہ خطرناک ہے
کیونکہ دیگر کھاتوں میں تو گناہ کی نیت سے جاتے ہیں، وہ معاف ہو جائے گا، اس میں ثواب کی نیت سے جاتے ہیں، یہ معاف نہیں ہوں گے۔ جو لوگ انہیں اسلامی کہتے ہیں وہ سخت غلطی پر ہے اور ان سے فقہی لغزش ہو چکی ہے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر 40 قدم کی مسافت سے کسی کی داڑھی نظر آئے، اگرچہ وہ ایک مشت سے کم ہو تو یہ بھی سنت ہے۔ 40 قدم اور 40 میل کا کیا مطلب ہے؟ داڑھی پوری ہونا چاہیے۔ فتویٰ اور مسئلہ تو اس طرح نہیں ہے، مسئلہ تو یہ ہے کہ ایک مٹھی کم از کم ہو، اس سے آگے بھی بڑھائی جا سکتی ہے، اور جو اس سے کم قدرتی ہو وہ معاف ہے، اور جو کاٹتے ہیں وہ مجرم ہے۔ بلکہ باہر نہر فتح القدیر رد المختار میں لکھا ہے گناہ کبیرے کا مرتکب ہے، اور قصدن داڑھی کاٹنے والے کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے، یعنی دوبارہ پڑھی جائے گی۔ زوال کا وقت کب تک ہوتا ہے؟ کیا جمعے کے دن زوال ہے؟ جی ہاں، بھی کیوں نہیں، ان اوقات میں نوافل ادا کر سکتے ہیں۔ زوال کا تو مطلب یہ ہے کہ سورج ڈھل گیا، یعنی وقت ظہر داخل ہو گیا، زالت شمس ان محلہا قبیل الزوال، 5-10 منٹ جس وقت سورج بالکل استوائے شمس استوائے سما میں ہو، وہ 5-10 منٹ احتیاطاً 20 منٹ چھوڑ کر کے اس کے آگے اور اس کے پیچھے نماز جائے۔ ائمہ حرمین جب تشریف لاتے خطبے کے لیے تو حاضرین کو سلام پیش کر کے یہ حکم ہمیں صحیح احادیث میں نہیں ملا، اور امام مالک اور امام ابو حنیفہ نے منع کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ خطبہ ہے مسنون، یہ خطاب مال مومنین نہیں ہے جس میں سلام ہو۔ امام شافعی اور احمد کے ہاں گنجائش ہے، وہ چونکہ حنابلہ ہے اس لیے وہ کر سکتے ہیں۔ وطر کے بعد تہجد کی نماز نے، حالانکہ دیگر علماء فرماتے کہ وطر کے بعد نماز قرآن حدیث سے ثابت ہے، کہیں بھی ثابت نہیں، کاغذ پہ لکھ کے لے آیا، خوشی ہوگی بہت۔ یہ حدیث ضرور ان سے لکھوائے اس وقت جب وہ تہجد لکھ رہے ہو، کہ پیغمبر کی حدیث اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا، اس کا ترجمہ اور مطلب ضرور لکھوایا کرے کہ اس پر عمل ہونا چاہیے یا نہیں، اور اس پر عمل کا کیا تقاضا ہے۔ کہ پیغمبر فرماتے کہ رات کی آخری نماز وطر بناؤ، جو وطروں کے بعد تہجد پڑھیں گے یا اور نفل، انہوں نے اس حدیث کی مخالفت کی۔ قرآن کریم سورۃ نور کے اخیر میں ہے کہ نبی کی مخالفت سے بچے ورنہ ان پر عذاب آ جائے گا۔ تو تہجد تو ثواب کے لیے پڑھا جاتا ہے، اور قرآن و سنت کہتے ہیں کہ اس پر عذاب آنے والا ہے۔ معلوم نہ ہونا معاف ہے، معلوم ہونے کے بعد احتیاط چاہیے۔ قرآن و حدیث سے تعویذ کا ہونا ثابت ہے یا نہیں؟ تعویذ اعوذ باللہ سے ہے، آز اعوذ، جس طرح ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں یا دیگر کلمات قرآن و سنت پڑھتے اور خیر و برکت پاتے ہیں، اسی طرح یہ کلمات لکھنا بھی ثابت ہے اور لگا سکتے ہیں۔ لکھا ہے کہ شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی نے انگریز کی فوج میں مسلمانوں کی بھرتی کو حرام قرار دیا تھا، جس پر ان کو ہائی کورٹ کراچی میں طلب کیا، جس میں مولانا مدنی جوہر مولانا شوکت بھی موجود تھے۔ مجسٹریٹ نے پوچھا کہ آپ نے فتویٰ دیا ہے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے؟ حضرت شیخ العرب والعجم شیخ الاسلام نے کہا کہ ہاں فتویٰ دیا ہے، دیتا ہوں، دیتا رہوں گا، اور یہ اس لیے کہ انگریز مسلمانوں پر گولیاں چلاتے ہیں، تو مسلمان کو ایسے فوج میں جانا جس میں مسلمانوں پر گولیاں چلا رہے ہو حرام ناجائز ہے۔ آج کل ہماری فوج کے افراد اور سپاہی مسلمانوں کو گولیاں مار رہے ہیں، یہی بات ہے جو آپ نے لکھی۔ مسئلہ یہ مشکات میں مذکور ہے کہ حضرت نے فرمایا میرے بعد کچھ لوگ ایسے آئیں کہ وہ لوگ ہر چیز میں سبز رنگ فوقیت دیں گے، سو وہ لوگ جہنمی ہوں گے۔ کیا یہ بات درست ہے؟ مجھے اس طرح یاد نہیں جیسے آپ نے لکھا ہے۔ مشکات شریف جلد ثانی صفحہ 477 پر یہ روایت موجود ہے، ابو سعید خدری سے شرح السنہ کے حوالے سے۔ دجال کے ساتھ 70,000 آدمی ہوں گے، اور ایک روایت ٹی وی کی ہے 77,000 آدمی ہوں گے۔ وعلی رأسہم السیجان، ان کے سروں پر ہری پگڑیاں ہوگی۔ السیجان جمع الساج، کتی جان جمع التاج، ایت لسان الاخضر۔ اس روایت سے
بدعتیوں کو جہنم کا ڈراوا ملتا ہے اگر ان میں ایمان ہوتا اور وہ جہنم سے بچنا چاہتے تو وہ اس سے پرہیز کر لیتے۔ قرآن کریم سورہ یاسین میں بھی ہے نارن احضرا، ہری پگڑی اور ہر رنگ کے ساتھ ہی جہنم کے شعلے ذکر ہوئے۔ یہ اتنے کمکل ہے، یہ کہتے ہیں جنت میں لباس ہرا ہوگا، تو جنت میں تو کنگن بھی پہنائے جائیں گے اور جنت میں تو شراب بھی پلائی جائے گی، ریشمین بھی پہنائے گی۔ یہ تو دلیل حرمت کی ہے، یہ دلیل حلت کی نہیں ہے، چونکہ یہ وہاں ہوگا اس لیے یہاں نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے وہاں شراب پلائی جائے گی، جنتیوں کا بہترین مشروب ہوگا، کنگن جو مرد کے لیے پہننا حرام ہے، بنگڑیاں، چوڑیاں، تاج وہاں پہنائے جائیں گے۔ تو ان کے لیے سمجھ کی بھی اور ہدایت کی بھی دعا کریں۔ میرے پاس ٹیکسی ہے جس کے کاغذات میرے نام ہے لیکن مالک میرا بھائی ہے، گاڑی پتہ نہیں روزگار نہیں تو انہوں نے معاوضہ طلب کیا اور نہ پہلے طے ہوا۔ بہرحال یہ دارالفتہ کو لے کو الٹا پلٹا لکھا ہے، کوئی اوپر سپر نہیں اس کا۔ اردو میں سب سے عمدہ تاریخ کس کی ہے اور کون سی ہے؟ اصح السیر کے نام سے ایک تاریخ مرتب کی گئی ہے، وہ بھی عمدہ ہے۔ تاریخ الخلفاء کا بھی اردو ترجمہ ہے، بہترین ہے۔ عمرے کی ادائیگی میں صفا مروہ کے ساتھ چکر لگانے کے مجھے سے بھول ہو گئے، مجھے چکر ساتھ سمجھ کر عمرہ ادا کیا، میرا عمرہ ہو گیا۔ فقہا کہتے ہیں اکثر اشواط ہو جائے، جیسے 4 طواف کر لیے، طواف مکمل ہے، اور 4 چکر صفا مروہ کے لگا دیے، صحیح پوری۔ روزہ اقدس پر دن میں کتنی دفعہ سلام پڑھیں؟ صبح و شام بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے اور ہمت ہو، اور ہر نماز سے پہلے یا ہر نماز کے بعد تو کوئی حرج نہیں، لیکن یہ خیال رہے کہ آپ کے بار بار جانے سے اوروں کو تکلیف نہ پہنچے۔ اسلامی بینک کا جواب دیا ہے، میں نے وہ جواب پڑھا ہے، اس میں کوئی جواب کی چیز نہیں ہے، صرف رونا دھونا اور واویلا ہے، اس میں ایک جواب بھی نہیں ہے، وہ صفر الجواب ہے۔ اس مسئلے کا کیا فرمانا؟ اگر کوئی حلفان یہ کہے کہ اگر مجھ سے فلاں گناہ سرزد ہوا تو مجھ پر 1 روزہ لازم، اور روزہ رکھنے سے پہلے دوبارہ وہ اس گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، کیا اس پر 2 کفارے لازم ہے یا وہی 1 روزہ لازم؟ عمان ملک میں امام صاحب کے پیچھے نمازیں پڑھی، ان کی داڑھی 1 مٹھی سے چھوٹی تھی، واہ، بغیر داڑھی کے وہ پڑھاتے ہیں، ان کی نمازیں جاپانی نمازیں، فقہ کے خلاف ہے۔ خطبہ جمعہ کے دوران تشہد کی شکل میں بیٹھنا مسنون ہے۔ فتاوی عالمگیری آداب جمعہ میں لکھا ہوا ہے یجلس کجلسۃ الصلاۃ، جس طرح نماز میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھے اگر تکلیف نہ ہو۔ بڑی دعائیں دی، جزاک اللہ خیر۔ میں اپنی بیوی کو ایک سیٹ سونے کا تحفہ میں دیا، اب کیا میں اس کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ سونے کے سیٹ کو اپنی مہر میں شمار دیا؟ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کہنے سے بھی ڈر لگتا ہے۔ ہاں، مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، بیوی سے نہیں پوچھ سکتے، اتنا ڈرایا ہوا ہے۔ کوئی شخص کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، قیام ضروری ہے، جو نماز بغیر قیام کے پڑھی جائے، دیکھو اس طرح نہیں پوچھتے، ایسا پوچھا کرو کہ جس کی قدرت قیام کی ہے اور پھر بھی وہ بیٹھ کر پڑھتا ہے، اس کی نہ نفل ہوگی نہ فرض، کوئی نماز نہیں ہوگی، غلط ہے۔ اور جس کی قدرت نہیں ہے، معذور ہے، بیمار ہے، بعض لوگ آسانی کے لیے بھی، یاد رہے، آسانی کے لیے جو کرسی پر پڑھتے ہیں ان کی تمام نمازیں باطل ہے، وہ سب نمازیں دوبارہ پڑھی جائے گی۔ سجدے پر قادر ہے، ایک شخص کو میں جانتا ہوں 5 نمازیں کرسی پر پڑھتا ہے، جمعے کے دن امام بن جاتا ہے، تو یہ تو صاف دلیل ہے کہ وہ قادر علی القیام ہے، تو قادر علی القیام کے لیے ترک قیام کہاں عذر ہے؟ لہذا تمام فرائض و نوافل سب باطل ہے۔ سوال ہے کہ مولانا صاحب ایسی کوئی حدیث ہے جو کہ وضو کے دوران لا الہ پڑھے تو اس کے پر پانی چینٹے پر فرشتہ پیدا ہوتا ہے اور وہ آخر تک یہی ورد کرتا ہے؟ نہیں، مجھے ایسی روایت نہیں ملی۔ مولانا صاحب میں نے سنا ہے صلاۃ تسبیح کی نماز زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے، بس عمر میں 1 دفعہ پڑھ لی تو پڑھ لی، ورنہ ضرورت نہیں ہے۔ اس کی احادیث ہے تقریباً کمزور ہے، 1 آدھ دفعہ زندگی میں پڑھ لی تو فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ جیسے بعض تبلیغی اور بعض صوفیہ ہر روز پڑھتے ہیں، یہ محدثات و بدعات میں سے
شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے لکھا ہے صلاۃ تسبیح کے مرتکب کی گواہی قاضی کو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ ذاکر نائک کو اسلام کے خلاف اور انگریزوں کا ایجنٹ، یہودیوں کا زر خرید، کوئی شک نہیں اس میں، بالکل اسی پر قائم ہوں میں۔ کسی شخص کے اوپر الزام لگے اور وہ شخص اپنی سچائی پیش کرنے کے لیے قرآن مجید سر پہ رکھے اور پتہ نہیں کیا کی قسم اٹھائے، کلما کی قسم اٹھائے اور کہے میں سچا ہوں اور اس بات میں سچا نہ ہو، جھوٹا ہے۔ جھوٹے نے قرآن کو بھی اپنے ساتھ ملوث کیا، اور بہت سارے فقہا کے ہاں گناہ کبیرے کا تو مرتکب ہے ہی۔ ابن نجیم نے ابو الحسن کرخی سے ایسے شخص کا کفر نقل کیا ہے۔ سنا ہے کہ تجارت کی غرض سے بیرون ملک سفر کرنا ناجائز نہیں جائز ہے۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو صحابی تو جائز کہہ رہا ہوں نا، پر الٹی سیدھی بات کیوں آگے لے کر آئے ہو؟ باہر ملکوں کا سفر بنیت تجارت درست اور صحیح ہے۔ ہمارے موقع پر نکاح سے پہلے لڑکا 2 رکعت نفل شکرانے کی لازمی پڑھتا ہے، لازمی کئی نہیں ہے، نہ نکاح سے پہلے ہے انہیں نماز نکاح کے بعد ہے۔ اللہ نے ایک نعمت عطا کی، حلال زندگی کی طرف قدم بڑھ رہا ہے، نفس و شیطان کے ہوائے نفس سے بچ رہا ہے۔ اگر غیر ضروری سمجھ کر نفل کے درجے میں بطور تشکر کے تو گنجائش ہے، ورنہ نکاح سے پہلے یا نکاح کے بعد نہ دولہے کے لیے نہ دلہن کے لیے کوئی 2 رکعت نہیں۔ میری امت میں اختلاف باعث رحمت اس حدیث کو ابن طاہر پٹنی نے علامہ عبدالحی نے نقل کی، نے موضوع کا ہے۔ اصل میں اس حدیث کے کئی طرق ہیں۔ اختلاف امتی رحمت، اس پر کلام کیا ہے آپ نے بھی وہی لکھا، لیکن اختلاف علماء امتی رحمت، اس کو الدرر المنتصرہ فی الاحادیث علی الالسنہ المشتہرہ میں جلال سیوطی نے حسن درجے کی تسلیم کی۔ امام الاسر مولانا انور شاہ کے نام پر ان کی کتاب گنجی نے اسرار عملیات کی ہے، انہوں نے یا بدو لکھا ہے۔ یہ کتاب معتبر نہیں ہے، جو غیر ضروری چیز ہے وہ غلط ہے۔ اسی طرح وہ جو ملفوظات امام الاسر ہے احمد رضا بجنوری کی، اس میں بے تحاشا غلطی ہے۔ بچی کا نام آجوا رکھ سکتے ہیں، مجھے آجوے کا پتہ نہیں کیا چیز ہے آجوا، اس طرح تھوڑے لکھا ہے ایسے کاموں کا۔ ہاں، آپ نے جو بلڈ پریشر کی حکیمی دوا اور طریقہ بتایا وہ بتایا، بس میں کوئی حکیم نہیں ہوں، پھر آپ کل آ جائیں گے کہ شیشی دے دو، جو بتایا بار بار کہنے کی ضرورت نہیں۔ یہ حکیم وہ کون سا ہے، ایس ایم حکیم اقبال، اس کے پاس جاؤ، وہ مجھ سے ناراض ہو رہے کہ آپ کیوں حکمت شروع کر رہے ہیں۔ لکھا ہے میری ماں کی طبیعت ٹھیک ہو جائے اور نوکری بعد آمین، دعا کرے، استغفار پڑھے، بہت استغفار پڑھے۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ عزیز ذی شان کی والدہ مرحومہ کی مغفرت کی دعا فرمائیں، ذی شان کو اور ان کے پورے کنبے کو اللہ صبر و اجر عطا فرمائے، اور اسلم بھائی کا جو عزیز دوبارہ بیمار پڑ گیا، اللہ انہیں صحت شفا عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔